الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون صدق اللہ العظیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لکل شیء سقالۃ وسقالۃ القلب ذکر اللہ. قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت. صدق رسولہ النبی الکریم الامین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد عبدک وحبیبک ونبیک ورسولک النبی الأمی. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سید المرسلین. اللہ رب العالمین جل جلالہ و عم نوالہ کے حمد و ثنا اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے دربار پرانوار میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد دعا ہے اللہ پاک ہم سب کی جمعۃ المبارک میں حاضری کو قبول و منظور فرمائے. جمعۃ المبارک کی رحمتوں برکتوں سے مالامال فرمائے. محترم حاضرین، آج کی گفتگو کا موضوع ہے ذکر اللہ اور اس کی برکات. حضرات محترم، ذکر کے لفظی معنی جو ہیں یاد کرنا، اور ذکر کرنے والے کو ذاکر کہتے ہیں، یعنی جو اللہ کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یاد رکھے. پھر ذکر کی اقسام ہیں: ذکر لسانی اور ذکر قلبی اور ذکر بالجوارح. ذکر لسانی کس کو کہتے ہیں؟ یعنی زبان سے اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کی صفات کو بیان کرنا، اللہ کی حمد بیان کرنا، اللہ کی بزرگی بیان کرنا، اللہ کی کبریائی بیان کرنا، یعنی اللہ اکبر کہنا، اللہ کی تحمید حمد بیان کرنا، یعنی الحمدللہ کہنا، اللہ کی تسبیح بیان کرنا، پاکی بیان کرنا، یعنی سبحان اللہ کہنا، تحلیل کہنا، یعنی لا الہ الا اللہ، قرآن مجید پڑھنا، تلاوت کرنا، یہ اللہ کا ذکر ہے. نیکی کا حکم دینا، یہ بھی زبان کا ذکر ہے. اور برائی سے روکنا، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، قرآن مجید پڑھا جا رہا ہے، آپ سن رہے ہیں تو گویا کہ آپ ذکر میں، چاہے آپ زبان سے نہ بھی کہہ سکیں لیکن آپ سن رہے ہیں تو یہ کانوں کا ذکر ہو رہا ہے. یہ کانوں کا ذکر ہے کہ آپ نے کان جو ہیں ادھر ادھر نہیں لگائے، کوئی دنیاوی گفتگو کی طرف نہیں بلکہ اللہ کی ذکر کی طرف ہمتن مصروف ہیں، ہمتن گوش ہیں. اور اسی طرح دل میں اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اللہ کی بزرگی اور عظمت کا احساس، یہ دل کا ذکر ہے. اور
ہاتھوں کو نیک کاموں میں مصروف رکھنا، حلال کاموں میں مصروف رکھنا، کہ حرام سے اللہ ناراض ہوتا ہے، حلال سے اللہ راضی ہوتا ہے، ان تصورات میں گم ہو کر آپ اپنے ہاتھوں کا استعمال کر رہے ہیں۔ یہ ذکر بالجوارح ہے، ذکر بالارکان ہے۔ تو حضرات محترم، اللہ کو ہر حال میں یاد رکھنے والا جو ہے وہ اللہ کا محبوب ہے، اللہ کا مکرم ہے۔ اللہ پاک نے ساتھ فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہارے چرچے کروں۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے کہ تم مجھے یاد کرو، فَاذْكُرُونِي۔ اچھا، ذکر کے بھی مختلف طریقے علماء مفسرین فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي، اللہ فرما رہا ہے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں۔ اللہ تو بھولتا ہی نہیں، وہ تو بھولنے سے پاک ہے، ہم تو بھول جاتے ہیں۔ اتنی نعمتوں کی بارش ہوتی ہے، اس کے باوجود ہم نماز نہ پڑھیں کہ بھولے ہوئے ہیں۔ فرمایا جا رہا ہے فَاذْكُرُونِي، کیا مطلب؟ اذکرکم، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ حالانکہ ہم تو اللہ کے ذکر کے محتاج ہیں، اللہ تو ہمارے ذکر کا محتاج نہیں ہے۔ ہم ذکر نہیں کریں گے تو خسارے میں رہیں گے، خسارے میں رہیں گے۔ ارشاد ہو رہا ہے فَاذْكُرُونِی، تو علماء مفسرین فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِی یعنی فَاذْكُرُونِی بِالتَّوْبَةِ اذکرکم بالمغفرہ، تم مجھے توبہ کر کے یاد کرو، میں بخشش کر کے یاد کروں۔ ایک ہے بندے کا ذکر کرنا، ایک ہے اللہ کا ذکر کرنا۔ اللہ اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، افضل ہے، تو اس کا ذکر افضل ہوگا، شفقت و بھرا ہوگا۔ ہم توبہ کریں گناہوں سے اور بے نماز ہونے سے، توبہ کر لیں تو اللہ فرماتا ہے آؤ مجھ سے سودا کر لو، تم توبہ کر لو میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں۔ یہ اللہ کا ذکر کرنا۔ علماء مفسرین نے فرمایا اس کا معنی یوں بھی ہے فَاذْكُرُونِی بِالدُّعَاءِ اذکرکم بالعطاء، تم مجھے دعا کر کے یاد کرو، ہاتھ پھیلا کے یاد کرو، مجھ سے مانگو، دعا کر کے یاد کرو، میں عطا کر کے یاد کروں، تمہاری جھولی بھر۔ تم بیمار ہو تمہیں شفا دوں، ان سے صحت مانگو گے صحت دوں، تندرستی ہے خوشحالی مانگو گے تو خوشحالی عطا کروں۔ تو دوستو، اللہ پاک فرماتا ہے فَاذْكُرُونِی بِالطَّاعَةِ اذکرکم بالرحمہ، تم مجھے اطاعت کر کے یاد کرو، میری بات مان کر یاد کرو، میری اطاعت، میں نے حکم دیا ہے نماز قائم کرو تو نماز میں غیر حاضر نہ پاؤں۔ فَاذْكُرُونِی بِالطَّاعَةِ، تم نماز پڑھ کے، روزہ رکھ کے، حج کر کے، زکوٰۃ دے کے، عشر دے کے، کہ میرا حکم مان کر، قربانی کر کے، اطاعت کر کے، جن باتوں کا میں نے حکم دیا وہ باتیں تم کرو۔ فرمایا تم اطاعت کر کے یاد کرو، میں رحمت برسا کے یاد کروں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اللہ فرماتا ہے آنا عند ظن عبدی اذا ذکرنی، فرمایا میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بعض روایات میں کہنا مع عبدی، میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں، سبحان اللہ، میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اذا ذکرنی، جب وہ میرا ذکر کرتا ہے، وتحرکت بی شفتاہ، اور اس کے ہونٹ نہیں کھلتے مگر میرے ذکر کی وجہ سے، اس کے ہونٹ میرے ذکر کے لیے کھلتے ہیں تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ ایمان سے کہنا، جس کے ساتھ طاقتور بندہ ہو
کوئی پہنچ والا بندہ ہو، ایم پی اے ہو، ایم این اے ہو، دنیا کی مثال دے رہا ہوں، اور وہ اس کا ساتھ دے، وزیر اعظم کے ساتھ ہو، بتائیے اس کو عام ایسے جو ہاتھ لگائے؟ وہ وزیر اعظم کے ساتھ چل رہا ہے، اس کا یہ بندہ تو مجھے مطلوب تھا، آج ہاتھ آ گیا، بتائیے صاحب کے بعد کے تھانے کا ایسا تو ہمت کرے گا، پکڑے گا؟ ایمان سے کہنا جو قیامت والے دن رسول اللہ کے ساتھ ہو اور اللہ کے قرب میں ہو، اس کو کون ہاتھ لگائے؟ اللہ فرماتا ہے انا مع عبدی، میں تو اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں۔ ایسے کسی وقت بھی، اس کا مطلب یہ ہے وہ دور نہیں ہے، وہ تو فرماتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تو تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ شہرک سے قریب ہے، اور بندہ اپنے دل کو پاک کر لے تو شہرک سے دل میں بھی آتا ہے۔ سبحان اللہ، قلب المؤمن عرش اللہ۔ بے شک بے شک، نہ میں زمین میں سماتا ہوں نہ آسمانوں میں، میں آتا ہوں تو سیدھا دل میں۔ میری جلوہ گری ہوتی ہے، سبحان اللہ، الفاظ ہے میرے جلوہ گری، تو مومن کے دل میں، سبحان یہ اللہ، مومن کا دل، اللہ بھی لامحدود ہے اور مومن کا دل بھی لامحدود، سبحان اللہ، اللہ بھی لامحدود اور مومن کا دل بھی لامحدود۔ سبحان تو دل میں تو آتا ہے، تو دل میں تو سمجھ میں نہیں آتا، دل کی شان کو دیکھتے ہیں، زمین کو دیکھتے ہیں، آسمان کو دیکھتے ہیں، چاند تاروں کو دیکھتے ہیں، حسین نظاروں کو دیکھتے ہیں، کوثاروں کو دیکھتے ہیں، ہم آبشاروں کو دیکھتے ہیں، برگ و ثمر کو دیکھتے ہیں، ہم بحر بے کنار دیکھتے ہیں۔ مولا تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، بس میں جان گیا تیری پہچان، بس میں جان گیا تیری پہچان یہی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کا کوئی ادراک نہیں کر سکتا، اور عاجز آنا اسی کا نام معرفت، اسی کا نام۔ اور کتنی بڑی اللہ نے خوشخبری سنائی، کیا انعام دیا ذکر والوں کو؟ فرمایا جب بندہ ذکر کر رہا ہوتا ہے تو میں ساتھ ہوں، سبحان اللہ، میں پاس ہوتا ہوں۔ کس بات سے؟ ویسے تو وہ دور نہیں ہے، کوئی اس سے دور نہیں ہے، کیا مطلب؟ میں رحمت کے ساتھ ہوں، سبحان اللہ، میں رحمت پر ساتھ ہوں۔ کیا بات، اور فرمایا ہاں جب میرا بندہ مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے تو میں بھی تنہائی میں یاد کرتا ہوں، سبحان اللہ، یکتاوی میں یاد کرتا ہوں، اور بندہ کسی جماعت میں یاد کرتا ہے تو میں بھی جماعت میں یاد کرتا ہوں جو ان سے بھی بہتر ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، علماء نے فرمایا کہ بہتر جماعت کون سی ہے؟ فرشتے، مجھے صوفیہ کی بات اور زیادہ پسند لگی، وہ فرماتے ہیں پھر میں ایسے لوگوں کا تذکرہ انبیاء کی ارواح میں کرتا ہوں، انبیاء میں کرتا ہوں، کہ دیکھو زمین پر میرے بندے جمع ہو کر میرا ذکر کرتے ہیں، میرا ذکر کرتے ہیں۔ اور فرمایا ہاں جو بندہ میری طرف ایک بالشت آتا ہے تو میری رحمت ایک ہاتھ آتی ہے، سبحان اس کو اللہ، بالشت کہتے ہیں۔ اور فرمایا میں ایک ہاتھ آتا ہوں، جو بندہ ایک ہاتھ چل کر آتا ہے میری رحمت دو ہاتھ چل کر آتا ہے۔ اور ہاں میرا بندہ میرے ذکر کی طرف جب میری طرف دوڑ کے آتا ہے تو میری رحمت بھی دوڑ کر اسے اپنے گلے لگا۔ سبحان اللہ، ذکر کرنے والوں کی بڑی شان ہے، سبحان اللہ۔ اللہ ذکر کرنے والوں سے دیکھو کتنا پیار کیا، ہم غافل نہیں، ذکر نہیں کر سکتے۔ الگ حدیث پاک میں آتا ہے جنت میں پہنچ کر کوئی حسرت نہیں ہوگی مگر جو وقت اللہ کے ذکر
کے بغیر گزرا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام کے بغیر گزرا ہوگا. وہ وقت حسرت بن گئے. کہیں گے کاش ہم اس وقت کو فضول استعمال نہ کرتے، اس وقت کو ضائع نہ کرتے. کاش اس لمحے ہم اللہ کا ذکر کر لیتے، سبحان اللہ کہہ دیتے، اللہ اکبر کہہ لیتے، الحمدللہ کہہ دیتے، لا الہ الا اللہ کہہ دیتے، سبحان اللہ. تو وہاں کوئی حسرت نہیں ہوگی. اگر حسرت ہوگی تو ضائع کیے ہوئے وقت پر ہم گئے. کٹھے ہوتے ہیں، دوست کٹھے ہو گئے، رشتے دار کٹھے ہو گئے، دوستوں گفتگو ہو رہی ہے، نہ کہیں اللہ کا نام لیا، نہ کہیں رسول کا نام لیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی مجلس کو کیا قرار دیا؟ فرمایا ایسے سارے لوگ مردار گدھے پر جمع ہوئے اور مردار گدھے سے اٹھ کر چلے گئے جس محفل میں نہ اللہ کا نام آیا نہ رسول پر درود و سلام. ذرا غور کریں. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے کچھ ایسے فرشتے ہیں جو آسمانوں سے اترتے ہیں اور ان لوگوں کو تلاش کرتے ہیں جو اللہ کے ذکر میں مصروف ہوتے ہیں. ایسی مجالس کو تلاش کرتے ہیں، ایسی مجالس کو، محافل کو ڈھونڈتے ہیں جن میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، رسول کا ذکر ہو رہا ہو. رسول کا ذکر، اللہ کا ذکر. دیکھیے ہم کہیں حضور حسین ہے، حضور سے بڑھ کر کوئی حسین نہیں ہے. تو دراصل یہ کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ جس نے حضور کو پیکر حسن و جمال بنایا. ہم کہیں حضور بڑے باکمال ہیں، حضور سخی ہے، حضور سے بڑھ کر اللہ کے بعد کوئی سخی نہیں ہے. تو یہ جود و سخا کی صفت سے کس نے نوازا ہے؟ اللہ نے نوازا. تو دراصل یہ پھر کس کا ذکر ہوا؟ خدا قسم ہمارے آقا کا تو نام ہی ایسا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد کہتے ہیں اسے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو خوبیوں کا مالک ہو، جو محاسن کا مالک ہو، جو محامد کا جامع ہو. سبحان اللہ. اور محمد کیسے کہتے بھی اسے ہیں الذی یحمد حمدا بعد حمد مرتن بعد مرتن کرتن بعد کرتن. جس کی حمد بار بار کی جائے، جس کی تعریف بار بار کی جائے. اور ویسے بھی جب سے شروع ہوئی ہے تب سے جاری بھی ہے اور ابد تک جاری رہے گی. کوئی لمحہ ایسا نہیں آئے گا کہ حضور کی تعریف کا سلسلہ کہیں رک جائے. حضور کی تعریف تو اللہ کرتا، اللہ تو فنا سے پاک، تو حضور کا ذکر ہوتا رہے گا. ورفعنا لک ذکرک، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر اونچا کر دیا، ذکر بلند کر دیا. خدا کا قسم جو حضور کا ذکر کرتے ہیں اللہ انہیں بھی پستی سے اٹھا کر بلندیوں سے ہم کنار کر دیں. سبحان اللہ. تو دوستو فرشتے زمین پر اتر آتے ہیں. جہاں مجلس ذکر موجود ہو تو جو فرشتے پہلے پہنچتے ہیں، کیونکہ فرشتے ایسے اترتے ہیں آسمان سے، تو جو فرشتے پہلے اس گردش میں بھی مصروف ہوتے ہیں تو وہ جو پہلے پہنچتے وہ کہتے ہیں اے ساتھیو ادھر آؤ، تمہارا مقصد یہاں پورا ہوگا، جس مقصد کے لیے تم نکلے تھے اس محفل میں آ جاؤ. اور پھر وہ سبحان اللہ صفے باندھ لیتے ہیں، پرے باندھ لیتے ہیں اور سبحان اللہ وہ مجلس سے لے کر آسمانوں تک یہ سلسلہ پھر قائم دائم. اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ کی سبحان اللہ تسبیح بیان ہو رہی ہے، حمد بیان ہو رہی ہے، تمجید بیان ہو رہی ہے، تو کبریائی کا ذکر ہو رہا ہے. اور جب محفل برخاست ہوتی ہے تو اللہ کے حضور حاضر ہوتی ہے. اللہ ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ اللہ ان سے زیادہ جاننے والا ہے، ڈپٹی سینے لگائیے. پھر بھی وہ چاہتا ہے کہ یہی فرشتے تھے جب میں نے کہا تھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں، نائب بنانے والا ہوں. تو انہوں نے کہا تھا مولا اسے بنائے گا، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. مولا اسے بنائے گا زمین میں
جو فساد برپا کرے گا، جو خون ریزی کرے گا. تو اللہ نے فرمایا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. تمہاری نظر فسادیوں پر ہے، میری نظر میلادیوں پر ذکر کرنے تمہاری نظر فرعون، قارون، حامان، شداد، نمرود پر ہے، اور ہماری نظر اجمیری اور ابن مسعود پر ہے، فرید الدین پر ہے. تمہاری نظر ابو جہل، عتبہ، عتیبہ، ابی لہب پر ہے، اور ہماری نظر ابو بکر، عمر، عثمان، علی، بلال، سلمان، صہیب، سبحان اللہ، ان پر ہے. سبحان اللہ. اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے، اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے کہ ان کی زبان سے اپنے بندوں کا ذکر سنیں. دیکھیے، تاکہ یہی وہ تھے جنہوں نے کہا تھا فساد، تاکہ یہ دیکھ لیں. تمہاری نظر فسادیوں پر تھی، ہماری نظر ان پر تھی، جو مل کر کوئی کہیں سے آیا، کوئی کہیں سے آیا، کوئی کدھر سے آیا، کوئی کدھر سے آیا، کوئی کسی گاؤں سے آیا، کوئی کسی قریہ سے آیا، کوئی کسی کونے سے آیا، کوئی کسی گوشے سے آیا، مل کر میرا ذکر کر. اللہ پوچھتا ہے اے میرے بندوں کہاں سے آ رہے ہیں؟ مولا زمین سے آ رہے ہیں. میرے بندے کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں یسبحونک، مولا تیری تسبیح کہہ رہے تھے. مولا یکبرونک، تیری تکبیر. یمجدونک، مولا تیری تمجید، بزرگی بیان کر رہے تھے. اچھا، اللہ فرماتا ہے یہ بتاؤ فرشتوں، جو بندے مل کر میرا ذکر کر رہے تھے، حال رہاؤنی، کیا انہوں نے مجھے دیکھا؟ کیا انہوں نے دیکھا؟ واللہ لا ما رأینا ما رأوک، مولا نہیں، انہوں نے تجھے دیکھا تو نہیں. فرمایا لو رأونی، اگر وہ مجھے دیکھ لیتے، میرے جلوے کو دیکھ لیتے، تو پھر کیا حالت ہوتی، کیا کیفیت ہوتی، کیا عالم ہوتا. عرض کرتے ہیں پھر مولا تیرا زیادہ ذکر کرتے، تیرا زیادہ ذکر کرتے، پھر ان کے لبوں پر زیادہ سبحان اللہ کی تسبیحات ہوتی، تکبیرات کے نغمے ہوتے، مولا تیرے ذکر سے زیادہ زبانیں تر ہوتی. اچھا یہ بتائیے میرے بندے اور کیا مانگ رہے تھے؟ مولا تجھ سے جنت کا سوال کر رہے ہیں. محفل برخاست ہوئی تو پھر انہوں نے سوال کر دیا، مولا اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، مولا ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں. ویسے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو. فرمایا میں بھی جنت الفردوس میں ہوں گا، اگرچہ حضور بلند ترین مقام پر ہوں گے، انبیاء سے بھی اونچے مقام پر ہوں گے، مگر وہاں غلاموں کو بھی اسی جنت میں جگہ ملے گی. مگر فرمایا کہ ایسا کرو جب بھی رب تعالیٰ سے جنت کا سوال کرو تو جنت الفردوس مانگو. اس ان وہ ناخواں جو الٹی سیدھی نعتیں لکھتے ہیں، کہتے ہیں میں قیامت والے دن بھی اللہ تعالیٰ کو اقسام مولا جنت والا گھن مدینہ والا اترا یہ حیا کو حتمار. حضور فرمائیں جنت کو طلب کرو، جنت مانگو، جنت مانگو، میں بھی جنت میں ہوں. ویسے سے لوگ بڑی عجیب و غریب باتیں ہیں اور ہمارے لوگ سر سنتے ہیں باپ ہیں. حضور جنت میں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں رب کو اقسا بس ٹھیک ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آگے ہم چلتے ہیں، وقت کے دامن میں گنجائش بالکل ہے، جلدی میں کوشش کرتا ہوں اس حدیث کو مکمل. چنانچہ اللہ فرماتا ہے کیا مانگ رہے تھے؟ جنت. فرمایا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ کہا مولا نہیں دیکھا. فرمایا اگر وہ جنت کو دیکھ لیں تو کیا کیفیت؟ مولا پھر ان میں ان اعمال کے کرنے کی زیادہ حرص پیدا ہو، خواہش پیدا ہو جو انہیں زمین سے اٹھا کر جنت تک پہنچا. دیکھیے حضور نے فرمایا نا کہ جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے ہر فرض نماز کے بعد
آیت الکرسی پڑھتا ہے، بس اس کے اور جنت کے درمیان سوائے موت کے کوئی اور رکاوٹ نہیں۔ جب موت آئے گی ایک قدم زمین پر ہوگا، دوسرا خلد بری میں ہوگا۔ ہم سے تو یہ بھی نہیں ہو سکتا، ہم سے یہ نماز آیت الکرسی تب پڑھیں گے جب ہم نماز ہی پڑھیں گے۔ دوستو اللہ سے مانگا کرو، اے اللہ میرا دل سیاہ ہو گیا، کیوں میرا دل مسجد کی طرف نہیں آتا؟ جانتا ہوں ثواب طاعت، مگر دل ادھر نہیں آتا۔ اللہ اچھا بتاؤ کیا مانگ رہے تھے؟ عرض کیا مولا اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں جہنم سے دور رکھنا، اے اللہ ہمیں جہنم۔ ویسے بھی حدیث پاک میں آتا ہے جب کوئی 3 مرتبہ کہتا ہے اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں جہنم سے دور رکھنا، تو جہنم جو 7 زمینوں کے نیچے ہے، اللہ کے حضور عرض کرتے ہیں مولا جو مجھ سے دور رہنے کی دعا مانگ رہا ہے اسے مجھ سے دور رکھنا۔ اب زمین سے یعنی 7 زمینوں کے نیچے جہنم ہے۔ ارے بھائی جہنم تو اتنی دور سے سن سکتی ہے، تو جو جہنم سے بچانے آئے ہیں وہ مدینہ سے ہمارا درود و سلام نہیں سن سکتے۔ جب 3 مرتبہ کہتے ہیں اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس، اللہ مجھے جنت اور فردوس عطا فرما، تو 7 آسمانوں کے اوپر جنت ہے، پہلا آسمان 500 سال، 7 آسمانوں کے اوپر جنت ہے، تو وہاں جنت سن لیتی ہے اس دعا کو۔ اللہ کے حضور جنت پہ عرض کرتی ہے مولا جو مجھ میں آنے کی خواہش کا اظہار کر رہا ہے، مولا تو اس کی دعا کو قبول فرما کر میرے اندر داخل فرمانا۔ تو مجھے کہنے دیجئے جن کے صدقے میں جنت ملی ہے وہ جنت تو اتنی دور سے سن لے، تو جو قاسم جنت ہیں، جو مالک جنت ہیں، جو جنت تقسیم کرتے ہیں، تو کیا خیال ہے وہ ہمارا درود و سلام مدینے سے نہیں سن سکتے؟ سبحان اللہ، انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، فرمایا جو میں سنتا ہوں تم نہیں سن سکتے، جو میں دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھ سکتے۔ باہر کیا مانگ رہے تھے؟ اور جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ فرمایا جہنم کو دیکھا ہے کہ نہیں؟ اگر دیکھ لیں تو مولا پھر ان اعمال سے دور رہیں جو جہنم میں لے جانے کا سبب۔ بے نماز ہونا سب سے بڑا عمل دخل ہے جہنم میں لے جانے، یاد رکھیں۔ والدین کی نافرمانی، قطع رحمی، شرک، یہ ساری تکبر، غرور، یہ ساری باتیں ہیں، مگر یاد رکھیں بے نماز ہونا، حدیث پاک میں آتا ہے جو ایک وقت کی نماز چھوڑ دیتا ہے جان بوجھ کر اس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے، اگر توبہ کرے پڑھنا شروع کر دے تو مٹا دیا جاتا ہے، ورنہ نماز پڑھے بغیر مر جائے اسی دروازے سے داخل کیا جائے گا جس دروازے پر اس کا نام لکھا ہو۔ لیجیے اللہ فرماتا ہے اے فرشتوں میں تمہیں گواہ بنا کر کہتا ہوں غفرت لہم، میں نے سب کو معاف کر دیا۔ جو مجلس ذکر میں آئے تھے، جمعہ پڑھنے آئے تھے، مجلس ذکر میں آئے تھے، نماز جمعہ کے بعد ذکر ہوتا ہے، اب بھی ذکر ہو رہا ہے، میں بیان کر رہا ہوں یہ ذکر ہے، آپ سن رہے ہیں یہ ذکر ہے۔ سبحان اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے سب کو معاف کر دیا ہے۔ تو فرشتے کہتے ہیں مولا وَرَجُلٌ لَيْسَ مِنْهُمْ، ایک آدمی ایسا بھی تھا کہ وہ ان میں سے نہیں تھا، اسے کام تھا فی پر کیا آتا ہے فیہم خطاؤن، مولا ایک بہت بڑا پاپی بھی تھا جس کا مقصد نہیں تھا کہ وہ محفل میں آ کر بیٹھے، کسی سے کام تھا تو وہ مجبوراً آ کر بیٹھ گیا، مولا وہ بھی بخشا گیا۔ سنیے رب کی رحمت، سبحان اللہ، وَلَهُمُ الْجُلَسَاءُ لَا يُشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ، فرمایا وہ جن کی صحبت میں آیا ہے وہ اتنے سعادت مند ہیں کہ ان کی صحبت میں آ کر جو بیٹھتا ہے وہ بھی بدبخت نہیں رہتا، وہ بھی میری رحمت سے محروم نہیں رہتا۔ جو اللہ والوں کے پاس آ کر بیٹھے، ذکر کرنے والوں کے پاس آ کر بیٹھے، اس کا یہ مقام ہے، تو جو خود ذکر کر رہا ہو اس کو کتنا بڑا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ذکر کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں آپ سے عرض کروں گا آپ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کا خوب ذکر کیا کریں، دنیا بھی سنورے گی اور آخرت بھی، اور قیامت والے دن یہ ایسے کلمات ہیں کہ میزان میں بھاری ہوں گے۔ حضور فرماتے ہیں کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان
علی اللسان ثقیلتان فی المیزان. فرمایا دو کلمے ہیں اللہ کو بہت پسند ہیں، اللہ کو بہت پسند ہیں. فرمایا زبان پر تو بہت ہلکے ہیں، کوئی پتہ بھی نہیں چلتا، لیکن قیامت والے دن جب ترازو میں ان کو رکھا جائے گا تو ترازو بھاری ہو جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.